روم کا بادشاہ اپنے محل میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا اور اس کے صرف محل کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج کھڑی ہوتی تھی جو اس کے محل کے صرف حفاظت کرتی تھی. اس کے علاوہ لڑنے والی فوج اور لاکھوں میں الگ تھی، لیکن صرف اس کی محل کی اور اس کی ذات کی حفاظت کے لیے اس کے محل کے چاروں طرف اور اندر دائیں بائیں اور آگے پیچھے 1,00,000 فوج کھڑی ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ رات کو خواب میں ڈر کر اٹھ جاتا تھا اور اس کے جو ہے وہ حلق خشک ہو جاتا اور ماتھے پہ پسینے وہ قطرے آ جاتے تھے. تو جو چوکیدار ان کے بستر پہ قریب کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ بادشاہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں ڈر گئے، آپ کا حلق کیوں خشک ہو گیا، آپ کے ماتھے پہ کیوں پسینے آ رہے ہیں، رنگ آپ کا کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ تو وہ کہا کرتا تھا کہ بھئی مجھے جب عمر کا نام یاد آتا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے. میں جب عمر کا سوچتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک عمر مسلمانوں کا امیر ہے، جو عمر بن خطاب ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، جب میں اس کا نام سنتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے. یہ کس بنیاد پر میری ماں اور بہنوں کہ جب مسلمان کا عمل ٹھیک ہوتا ہے تو کافر اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنی حفاظت کی جگہ میں، اپنے محافظوں کے درمیان ہو کر بھی صرف مسلمان کے نام سے کامتا ہے، مسلمان کے نام سے. وجہ کہ مسلمان کا عمل ٹھیک تھا. آج ہم اپنا عمل دیکھیں، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد عورت، آج ہمیں ڈر پڑا ہوا ہے کہ کہیں امریکہ حملہ نہ کر دے، کہیں روس حملہ نہ کر دے، کہیں چین حملہ نہ کر دے، کہیں ہندوستان حملہ نہ کر دے. آج کافروں کی وجہ سے ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اب یہ پچھلے دنوں میں تو یہ 2-4 دنوں میں تو عجیب ایک فضا بنی ہوئی تھی، جیسے یہ ترکی میں زلزلہ آیا ہوا ہے تو پیشن گوئیاں چل رہی تھی کہ بھی پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے، ہندوستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے. اب یہ کافروں نے ہوا اڑائی ہے، کافروں کی یہ آواز ہے، کافروں کا یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اڑایا اور مسلمانوں کی نیند کو حرام کر دیا. میرے ماؤں اور بہنوں، سوچنے والی یہ بات ہے کہ زلزلہ لانا نہ لانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی چاہت کے بغیر تو ساتوں زمین ساتوں آسمان تو بڑی مخلوق ہیں، جبرائیل اور اسرافیل اور میکائیل اور عزرائیل بڑی مخلوق ہیں، جنت اور جہنم بڑی مخلوق ہیں، سورج اور ستارے اور سیارے اور چاند بڑی مخلوق ہیں، اور یہ دریا اور یہ پہاڑ، یہ چرند اور یہ درند اور یہ پرند اور یہ صحرا اور یہ جنگلات یہ بڑی مخلوق ہیں، انسان بڑی مخلوق ہے. اللہ کی قسم میری ماں اور بہنوں، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ زمین اپنی مرضی سے یا کافروں کی سازش سے کیسے حرکت کرے گی؟ یہ وہ غیر یقینی اور بے اعتقادی اور بے یقینی جو ہے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں. کیوں ڈال دی گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا دل غیروں کے لیے تو کھلا ہوا ہے، ہماری سوچ غیروں کے لیے تو کھلی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں کھلی. اب میں نے اپنے گھر میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے، زیورات میرے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے گھر کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے. تو یہ گھر کا دروازہ میں نے کس کے لیے کھولا ہوا ہے؟ چور اور ڈاکو کے لیے، کہ چور اور ڈاکو آسانی سے آئے، میرا زیور لے جائے، میرا سونا لے جائے، میرا پیسہ لے جائے، میری قیمتی چیزیں لے جائے. قصور میرا اور آپ کا ہے. اسی طرح ہم نے جب سے اس دل میں اللہ سے ہونے کے یقین کو نکال دیا کہ بھی جب تک اللہ نہ چاہے اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے زمین آسمان کے اوپر اور نیچے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا کے انسان ایک طرف مل جائیں. حضور نبی کریم علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں، آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے بھتیجے بھی بیٹھے ہیں، 9 یا 10 سال عمر تھی. تو والدہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا غور سے سن، اے بیٹا غور سے سن، ساری دنیا کے انسان مل جائیں تجھے نقصان دینا چاہیں، تیرا اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا. ساری دنیا مل جائے اور تجھے نفع دینا چاہے، تیرا اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا. میری ماؤں بہنوں، ہم نے تو نسل کا یہ ذہن بنانا تھا کہ دیکھ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، اور عروج اور زوال اور پستی دینے کا مالک اللہ ہے، اور جو خوشی اور غمی دینے کا مالک اللہ ہے، غریبی اور امیری دینے کا مالک اللہ ہے. ہم نے تو یہ نسل کا ذہن بنانا تھا، لیکن ہائے افسوس یہ میرا اپنا ذہن نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے کہ میں ایک کافر کی افواہ پر یقین کر لیتی ہوں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی کہ آج زلزلہ آنے والا ہے،
آج ہم پر یہ آفت آنے والی ہے, آج ہم پر یہ پریشانی آنے والی ہے. وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں, تو دروازہ کھلا ہوا ہے, تو غیر کا یقین اور غیر کی طرف سے جو افواہیں ہوتی ہیں وہ میرے دل میں آ کے گھر کر رہی ہیں, میرے دل میں آ کے بیٹھ رہی ہیں, جیسے میں نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے اور چور آ کے چوری کر رہا ہے.